بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہر کام کو آسان بنانے والے اللہ، شکر ہے تیری ذات پاک کا کہ تو نے مجھے جینے کے لیے ایک اور دن اور کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں اور آپ تک ویڈیو پہنچانے کے لیے آواز سے نوازا۔ یہ ڈی ہنا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائیوں کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں سے ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا۔ مسلمان اپنے رب کے آگے سجدہ کرتا جبکہ کافر بت پرستی کرتا۔ دونوں مچھلیاں پکڑتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا اور انہی سے ان کے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ جو کافر بھائی تھا وہ اپنے بت کی جس کی وہ پوجا کرتا تھا اس کا نام لے کر جال پھینکتا اور اس کا جال مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، جبکہ دوسری طرف مسلمان بھائی اللہ کا نام لے کر جال ڈالتا تو وہ اس کے جال میں ایک یا دو مچھلی آتی تو وہ اس پر صبر شکر کر کے گھر واپس آ جاتا۔ اب جو کہ کافر بھائی زیادہ امیر تھا، ایک دن مسلمان کی بیوی گھر کی چھت پر چڑھی تو اس نے دوسری طرف چھت پر دیکھا۔ کافر بھائی کی بیوی کو دیکھا تو اس نے اچھا لباس اور اچھا زیور پہنا ہوا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ تو اس کافر کی بھائی کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ اپنے اندیکھے خدا کو چھوڑ کر ہمارے بت کی پرستش کرنا شروع کر دے، یہ ہمیں بہت زیادہ نوازتا ہے۔ تو اس کے دل میں یہ ملال پیدا ہو گیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ تو شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، یا تو تم مجھے چھوڑ دو یا مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کا مذہب اختیار کر لو، ان کی بت کی پرستش کیا کرو، وہ ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے، اس لیے تو وہ ہم سے زیادہ امیر ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم کافروں کی عبادت کی طرف کیوں دھیان دیں؟ تو اس کی بیوی چونکہ دنیاوی لذتوں میں آ چکی تھی، اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگ گئے، اس کی آنکھوں میں سونے جوہرات کی چمک آ گئی تھی۔ اس کی بیوی نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، اچھا میں صبح ایسا کروں گا، منڈی چلا جاؤں گا، کوئی مزدوری کی تلاش کروں گا، کیونکہ میں بہت زیادہ مچھلیاں تو نہیں پکڑ سکتا، تو ایسا کروں گا کوئی اور پیشہ اختیار کر لیتا ہوں۔ تو میں مزدوری کر کے جب آؤں گا تو 2 درہم میں تم کو دے دیا کروں گا، تم اپنی ضرورت کی وہ چیزیں لے لینا جو تم چاہتی ہو اور وہ خرید لینا۔ تو تب اس کی بیوی نے کہیں جا کر سکھ کا سانس لیا اور وہ مان گئی۔ اگلے روز جب وہ اٹھا، نماز پڑھنے کے بعد منڈی کا رخ کیا۔ اب اس بندہ مومن نے روزی کی تلاش میں سارا دن ادھر ادھر چکر کاٹے، لیکن کہیں بھی اسے مزدوری نہ ملی۔ جب اس کو کوئی مزدوری نہ ملی تو تھک ہار کر ایک دریا کے کنارے جا بیٹھا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے رب سے رزق کی التجا کرنے لگا۔ رات ڈھل گئی، اندھیرا ہو گیا، پھر گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا، تم دن بھر کہاں تھے؟ کہاں ہے تمہاری اجرت؟ تو کہنے لگا کہ میں نے ایک بادشاہ کے ہاں نوکری اختیار کر لی ہے اور بادشاہ نے 30 دن کا وعدہ کیا ہے، 30 دن کا کام کروں گا تو پھر تمہیں اکٹھی اجرت ملے گی۔ تو بیوی نے کہا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو کہنے لگا، یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ زیورات اور بہت مال ہے، وہ کریم ہے، اس نے 30 دن کا وعدہ کیا ہے۔ تو بیوی رضامند ہو گئی۔ اب دن ڈھلنے لگے تو اس نے اپنے معمول بنا لیا کہ روز جا کر دریا کے کنارے پر بیٹھ جاتا، سجدہ ریزی کرتا، نوافل پڑھتا اور ذکر کرتا رہتا اور رات کو گھر واپس آ جاتا۔ بیوی صبر شکر کر گزارا کر رہی تھی کہ کسی طرح 30 دن مکمل ہو اور انہیں کچھ پیسے ملے۔ 29ویں رات جب آئی، جب اس روز 29ویں رات تھی اور 30واں دن تھا تو اس کی بیوی نے کہا، اگر تم صبح اجرت نہیں لے کر آئے تو تمہارے بادشاہ نے اگر تمہیں اجرت نہ دی تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم مجھے چھوڑ دینا۔ تو اگلے روز تھوڑا سا وہ مایوس ہو گیا اور دل میں ندامت پیش آئی اور صبح اٹھتے ہی وہ کسی یہودی کے پاس گیا اور یہودی کو کہنے لگا
مجھے کوئی مزدوری مل سکتی ہے، مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ تو یہودی نے کہا ہاں کام تو مل سکتا ہے، مگر میں تمہیں کھانا نہیں دے سکتا۔ تو اسی بندہ مومن نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روزے کی نیت کی اور اسی کا کام شروع کر دیا۔ اور آج جیسا کہ 30واں دن تھا، گھر میں ایک انجان آدمی کی دستک ہوتی ہے۔ بیوی نے جا کر دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا ایک مسافر ہے، اور اس نے کہا ہمارے بادشاہ نے تمہارے شوہر کی اجرت بھیجی ہے۔ اس کے ہاتھ 29 اشرفیوں کی تھیلی تھی، اور کہا کہ تمہارے شوہر نے 29 دن بادشاہ کا کام کیا ہے، اور آج وہ بادشاہ کی نوکری چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس کام کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ اگر وہ 30 دن پورے کرتا تو بادشاہ اسے بہت زیادہ انعامات سے نوازتا، لیکن اب یہ کہ اس کی 29 دن کی اجرت ہے 29 اشرفیاں، ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آج وہ کام پر نہیں آیا۔ اس عورت کو جب بہت زیادہ اشرفیاں مل گئیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور تھیلی میں ایک اشرفی نکالی اور بازار کا رخ کیا۔ جب اس نے بازار میں سونار کو جب وہ اشرفی دکھائی، سونار اس کی چمک دھمک دیکھا تو اس کو 1000 درہم دے دیے۔ تو اس نے بازار سے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اچھی خرید لیں، اور لباس خرید لیے، زیورات وغیرہ خرید لیے، اور خوش ہو کر تمام سامان لے کر گھر پہنچی تو اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جب شوہر آیا تو کہنے لگی آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آج ایک یہودی کے ہاں مزدوری کر رہا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا تم اپنے بادشاہ کو کیوں چھوڑ دیا ہے، کیوں اس کا کام ترک کر دیا؟ وہ تو بڑا مہربان تھا۔ پھر اس نے اشرفیوں کا ماجرا سنایا۔ جب اس بندہ مومن نے سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور روتے روتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو جب ہوش میں آیا کہنے لگا ہائے میری قسمت، میں اپنے بادشاہ کی عبادت کرنے میں کیوں غفلت کر دی، کیوں میں نے اپنے غفور الرحیم رب کو چھوڑ دیا جبکہ وہ میری حالت سے باخبر تھا، کیوں میں تمہاری باتوں میں آ کر اس نے تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش جب آیا تو اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں کا رخ کیا اور بقیہ زندگی اپنے رب کی عبادت میں گزار دی۔ ناظرین اور سامعین، اللہ کریم میں ہمیں فرماتا ہے کہ بہت زیادہ کم لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ وہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں لگا ہوتا ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اب دیکھیں کہ ہم نے رزق کی تلاشی کے لیے دنیا کا رخ اختیار کر لیا ہے، اور رازق کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کام اس کی حکمت، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر وہ تمہیں آج نہیں نواز رہا تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ جیسا کہ تم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز اس کو نہیں دیتے کیونکہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، حالانکہ بچے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے شکر کا دامن نہ چھوڑیں، اور وہ اپنے بندے کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کتنا شکر گزار کریم۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکروں کی بجائے شکر کرنے والوں میں شمار کرے۔ آمین یا رب العالمین۔